الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق وعلم، اور سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا ہر چیز کے، ثم پھر، عرض پیش کیا، ہم ان کو یعنی ان چیزوں کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتائے پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال، پھر اللہ نے کہا، انبئونی، مجھے خبر دو یا مجھے بتاؤ، باسماء، ان کے نام، ہؤلاء، ان سب کے، ان اگر تم ہو صادقین، سچے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ چیزوں کو ناموں سے یاد کرتا ہے، ذہن میں نام کے ساتھ چیز کو پختہ کرتا ہے، یہی علم ہے۔ اور علم کی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی، شرف بخشا۔ اور کچھ چیزوں کے اللہ رب العزت نے نام بتائے، سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس بات میں کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں اپنا جانشین یعنی زمین پر بنانے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تم نے کہا کہ وہ فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا، نہیں، علم لنا، ہمارے پاس، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے پاس، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک، بے شک تو، انت، تو، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے پاس علم محدود ہے۔ ہر صنف کے، ہر شعبے کے جو فرشتے ہیں، مثلا ہوا کے فرشتے، وہ صرف ہوا کے متعلق جانتے ہیں، پانی کا ان کو نہیں پتہ، یا دوسری کسی بھی شعبے سے کہ علم کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ جو پانیوں کے فرشتے ہیں وہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی ان کا علم محدود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز میں علم بخشا، بے شک وہ فرشتوں کی بنسبت اس شعبے میں کم ہو، لیکن ہر چیز پہ سرسری علم دیا ہے، اور اس علم کی جامعیت کی بنا پر انسان فرشتوں پر فوقیت حاصل رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی مانے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، یعنی جب بندے کو علم نہ ہو تو پھر اپنی لا علمی کا جو ہے وہ اظہار کر لینا چاہیے، نہ کہ اپنے لا علمی پہ اڑ جائے اور غلط کو ہی صحیح ثابت کرنا شروع کر دے۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، خوب اللہ ہی حکمت والا ہے، کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس میں حکمت کیا ہے اور کیا علم ہے، یہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر قال، کہا، یا آدم، اے آدم، قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم، تو خبر دے انہیں، باسمائہم، ان ناموں کی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا کہ اے آدم ان چیزوں کی یا ان ناموں کی تو خبر دے۔ فلما، پس جب، انبأہم، خبر دی اس نے
یعنی آدم نے ان چیزوں کی بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کے ساتھ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جب آدم علیہ السلام نے خبر دی ان کے ناموں کے ساتھ قال کہا اللہ نے علم کیا نہیں اقل میں نے کہا لکم تمہارے لیے انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں غیبہ چھپی ہوئی چیز السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض پھر اللہ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتا ہوں وَأَعْلَمُ اور میں زیادہ جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کنتم تم تکتمون چھپاتے ہو وَأَعْلَمُ مَا تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے علم کی بنا پر ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتوں کے سامنے جب وہ چیزیں پیش کی تو وہ نہ بتا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، انسان کو علم دیا، فرشتوں کو کیوں نہیں دیا؟ خلافت انسان کو بخشی، فرشتوں کو کیوں نہیں بخشی؟ اس کا علم اللہ کو ہے۔ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کا علم بھی میرے پاس ہے۔ وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اب فرشتے کیا ظاہر کرتے ہیں کیا چھپاتے ہیں؟ کچھ مفسرین نے یہاں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور تیری تسبیح تقدیس کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ان کو پیدا نہ کر۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ برابری میں کوئی دوسرے کا وجود قبول نہیں کرتا کہ میرے برابر کوئی آئے۔ تو فرشتوں نے کچھ بات اپنے ظاہر کر دی، وہ یہ کہ ہم ہی تیری عبادت کرتے ہیں، اور جو چھپائی بات وہ یہ کہ ان کو ہمارے برابر نہ کھڑا کر، کیونکہ جب انسان پیدا کیا اس کو علم کی وجہ سے فوقیت دی، پھر وہ علم کی بنا پر اللہ کو پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، عمل کیا اور فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے حوالے سے ذمہ داریاں دی، ڈیوٹی لگا دی، اور وہ انسانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری ذمہ داریاں سونپ دی۔ تو پھر انہوں نے یہی بات اپنے دل میں رکھی جو اللہ کے سامنے ظاہر نہ کی کہ ان کو پیدا نہ کر، تیری عبادت کی بات ہے تو وہ تو ہم بھی کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، وہ سب میں جانتا ہوں، اور جو میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی حکمت بھی میں جانتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔